وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح فمن تصدق به فهو كفارة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ کل کی گزری ہوئی سابقہ آیت جو یہودیوں سے مخاطبت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقدس کلام یعنی قرآن مجید جو تورات کے نام سے ہے، اس کا مطلب بھی قرآن مجید ہی ہے، تورات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اسی تورات کی حفاظت کے لیے، اس کے احکام پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ جب جب قوم نے اس میں خطا کی، غلطی کی، عملی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو، مطلب کو سمجھنے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو روانہ فرماتے رہے، اور انہوں نے اللہ کے اس کلام کو، تورات کو پوری طرح حفاظت میں رکھا، یاد رکھا، احکام کو اس کے حکم کے مطابق اپنے قوم کے اندر جاری بھی فرمایا۔ اتنے سارے اہتمام کے باوجود انہوں نے آخر میں یہ خرابی یہی کی کہ اس کتاب سے جڑے ہوئے علمی تعلق رکھنے والے یعنی اہل علم، علماء، عابدین، زاہدین بھی زمانے میں ایسا پیدا ہوئے کہ ظاہری طور پر تو دین کا رنگ پیش کیا، لیکن باطنی طور پر انسانوں سے، حکمرانوں سے، بڑے لوگوں سے، دنیاوی اعتبار سے دبدبا رکھنے والوں سے دب گئے، حق کو چھپایا، ان کی موافقت میں فتوے جاری کیے، احکام بتائے اور دنیا حاصل کیے، دنیا والوں کے سامنے مقام اور رتبہ حاصل کر خرابی پیدا کی۔ اس جیسے خرابیوں کا تذکرہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، اللہ کے حکم کے کس طرح تبدیلی کی۔ آج کی اس آیت میں مزید تکمیل یہ ہے، اسی طرح ہم نے اس تورات کے اندر یہ چیز بھی فرض قرار دیا تھا، وہ چیزیں اس کلام پاک میں بھی فرض یہ قرار دیا تھا۔ انسانوں کی آپسی زندگی میں ایک انسان دوسرے کو نقصان اگر پہنچائے کسی بھی قسم کا، تو اس کا کفارہ، اس کا بدل یعنی بدلے کی اجازت کا طریقہ اور ڈھنگ، اصول اور قاعدہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ان کے ہاتھ میں، یہودیوں کے پاس جو تورات موجود ہے، مفسرین، زمانے حال کے مفسرین بھی جن کے ہاتھوں تک یہ لگی ہے، جو مطالعہ کرتے ہیں، کیا ہے، میں نے تو مطالعہ نہیں کیا ہو، انہوں نے تک یہ لکھا ہے حوالے اور صفحے آیت کے نمبر کے ساتھ۔ آج کی اس آیت میں جو ذکر ہے، آج بھی جوں کا توں اتنا رد و بدل کرنے کے باوجود بھی وہ تورات کے اندر یہ احکام آج بھی موجود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کلام پاک سابقہ شریعت کے ساری چیزوں کی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی، سابقہ سارے مقدس کتابوں کی تصدیق کر کے بتا رہا ہے۔ تو گئے دین اسلام کو قبول کرنا، اپنانا، سارے شریعتوں کو قبول کرنا، ہر نبی کے اوپر یقین رکھنے کے برابر ہے، بلکہ ایسا ہی ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہے، ان کی خرابیاں کس قسم کی ہوتی تھیں، کل تفصیل سے بات گزری۔ اسی طرح ہم نے فرض کر دیا ان پر حاکم اعلیٰ کا، اور یہ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لکھ ڈالتے ہیں
یعنی فرض اور ضروری اور لازم قرار دینا. اس لیے کتبنا علیہم، ہم نے ان کے لکھ کر ان کے اوپر لازم کیا تھا، یعنی فرض قرار دیا تھا، فرض قرار دیا ہوا ہے اس تورات کے اندر کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان. کوئی انسان کسی کی جان لے تو جان لینے والے کی جان لے لی جائے گی. یہ فیصلہ خداوندی اور یہی قانون ہے اس شریعت کا بھی. اس شریعت سے بھی ذکر کر کر اس شریعت کا بھی پارے 2 کے اندر بھی کتب علیکم القصاص فی القتل کے ذریعے سے وضاحت تفصیل پیش کر دی گئی ہے. مزید اس کے ذریعے سے اور وضاحت اور تفصیل ہے کہ جان کے بدلے میں جان لے لی جائے گی. اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑا ہے، آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. وہ سیدھی آنکھ پھوڑا تو سیدھی، بائیں آنکھ پھوڑا تو بائیں. اگر ایک آنکھ والا ہے، اب بھی سے مسائل وہ بڑی تفصیل بڑی کافی طویل ہے، چونکہ قانون سے متعلق ہے. اس میں خرابیوں کی نوعیت مختلف قسم کی آتی ہے، جرائم کی. اس کا چارٹ بہت بڑا ہے، کم از کم 5 تا 10 صفحات جو شکلیں نکلتے ہیں، ان شکلوں کو پیش نہیں کیا جائے گا یہاں پر اس وقت. قانون دان کے لیے وہ تفصیل جانے گا، اس کے تفصیل فیصلے کیے جائیں گے. صرف ایک مثال کے طور پر ایک شخص ایک آنکھ والا ہی ہے، اس کی ایک سیدھی آنکھ نہیں ہے، کسی ایک کی سیدھی آنکھ پھوڑ دیا. اب بدلے میں آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑنا ہے، اب سیدھی آنکھ کے بدلے میں سیدھی آنکھ، بائیں آنکھ کے بدلے میں بائیں آنکھ. ایسی صورت میں اس کا بدل مالی اعتبار سے وصول کیا جائے گا. ایسے کئی شکلیں قانون کے اندر قانون کے اندر قانون، بڑا تفصیلی قانون نکلتا ہے تمام شکلوں میں. اور جہاں جہاں مماثلت نہیں ہوں گی اس کی تکمیل پیسے کے مال کے ذریعے سے کی جائے گی. مختصر اسی قاعدے کے بنیاد پر جتنے شکلیں نکلیں گی اس میں قانون داں ساری وضاحت تفصیل کے ساتھ، جو قانون جاری کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے جج اسلامی قانون کا، اس کے اعتبار سے صرف ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ بدلے میں لے لی جائے گی. اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹا ہے تو بدلے میں اس کی ناک اسی مماثلت سے جتنا ہوگا، چاہے ناک چھوٹی اور بڑی ہو اس کا اعتبار نہیں، چاہے آنکھ چھوٹی ہو بڑی ہو اس کا اعتبار نہیں. چھوٹی آنکھ والا بڑی آنکھ پھوڑا ہے، چھوٹی ناک والا بڑی ناک والی کی بڑی ناک کاٹا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح کان کے بدلے میں کان، یہ ساری شرارتیں انسانوں کی ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً یہ چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح دانت توڑ دیا تو اس کے بدلے میں دانت. والجروح قصاص، اسی طرح زخم کی نوعیت جہاں جہاں ہوں گی، بدن کے جس حصے پہ بھی نقصان پہنچائے گا، زخمی کرے گا، قانون جاری کریں گے اس کے لیے سزا. اس میں اس کے بھی جسم کی اسی حصے کے اوپر اس کو زخم کیا جائے گا تو بدلہ اس طرح کیا جائے گا. اور یہ ضروری ہے، سورہ بقرہ میں بتایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. دنیا میں جینے کے لیے، زندگی کا احترام باقی رکھنے کے لیے مجرم کو سزا کا دینا، اسی کے اندر انسانوں کی زندگی کی بقا ہے. اس میں کئی پہلو ہیں. یہ تو لینا عدل بدل، لیکن ایک بڑے ظرف والی بھی بات ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. آپ بے بس ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ایسی شکل میں یہ نہیں ہوگا. بدلہ طے ہوگا، بدلہ لینے کی بات ہو گئی. جو مظلوم ہے، یعنی جس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے، وہ شخص
جس کا کہ ناک کاٹی گئی ہے وہ شخص، جس کا کان کاٹا گیا ہے وہ شخص، جس کا دانت توڑا گیا وہ شخص، جس کو زخمی کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا وہ شخص۔ اب سزا دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آگے بڑھ کر اگر یہ کہتے فمن تصدق بھی، جو اس کو صدقے کے طور پر معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، معاف کرنے والوں کے لیے اس کے زندگی میں موجود گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سورہ بقرہ میں وضاحت ہے، معاف کرنے کی شکل سب سے اچھی ہے۔ اسی مفہوم کی قرآن میں اور آگے پاروں میں آئے گا فمن عفا واصلح فلہ اجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے، تو معاف کرنے والوں کے لیے جو عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بے حد و حساب اجر ہے، اللہ اپنی شان سے اس کو عطا فرمائے۔ لیکن بدلہ لینے میں ہی حکمت ہے، پیشہ ور ہے، فلاں ہے، چھوڑنے میں زندگی کے اندر شرارت اور پھیلنے کا امکان ہے، وہاں ضرور بدلہ لے لیا جائے گا، ضرور جان لے لی جائے گی، ضرور آنکھ پھوڑی جائے گی، وہ قانون کے زمرے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من رجل اصاب بشیء من جسدہ فقد تصدق کفر اللہ بقدرہ من ذنوبہ، جس درجے کی چیز کو آپ معاف کر رہے ہیں اسی مقدار پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث میں ایسے معاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایمانی اعتبار سے اس کا درجہ بڑھا دے گا اور گناہوں کے اعتبار سے اس کے درجے میں اور نیچے گھٹا دے گا، یعنی گناہ معاف کرے گا، ایمانی اعتبار سے درجہ بڑھائے گا۔ تو گئے معافی بھی اللہ کے لیے، اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا انعام پانے کے لیے۔ ومن لم یحکم، اگر فیصلہ کرنے والا اس کے عین موافق نہیں کرے گا فیصلہ، انہوں نے کیا تھا اور ایسا آج بھی ہوتا ہے، کرتا ہے۔ کبھی قانون داں کو خرید لیا جاتا ہے، اثر رسوخ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، یہ غلطیاں انہوں نے بھی کی، کیا تم بھی کرو گے؟ یہ قانون ہے، منشاء خداوندی ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہے یہ جاری ہوگا، وہاں اسے شرارت کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم جیسا جس ممالک میں ہیں وہاں کا اپنا ایک قانون ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا اسی کو قبول کرنا پڑے گا۔ ان شکلوں کے اندر ہمارے قانون کو ترجیح دینے کا مسئلہ ایک طرف رہے گا، ہاں اپنے قانون کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے والے، فیصلہ دینے والے کے سامنے نظیریں پیش کی جائیں گی، کیونکہ سزا کا حدود، سزا کا بدلہ، گناہ کا بدلہ، جرم کا بدلہ دینے کا قانون تو ساری دنیا والوں کے پاس ہے، نوعیت کچھ الگ الگ ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے جاری کرتے ہیں اس کے مطابق جو بھی فیصلہ نہیں فرمائے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی گرفت ہوں گی، پکڑ ہوں گی، اور دنیا کے اندر بھی بیسیوں خرابیاں انہی کے لیے پیدا ہوں گی۔ یہاں تک مسئلہ ایک چیز کو بیان کر کر اب اسی جیسا قانون اس کے بعد آنے والے نبی، بنی اسرائیل کے پورے انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ہی بھیجے گئے، کچھ قانون میں تبدیلی سہولتوں کے ساتھ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اللہ کی دوسری کتاب انجیل بھیجی گئی، لیکن انہوں نے بھی کیسے گڑبڑ کی،
اور اس تورات کے اندر بھی وہی چیزیں جو اس قرآن کے اندر ہیں تصدیق کرتے ہیں، انجیل کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں ہدایت اور نور کی جو تصدیق کرتے ہیں، تو پھر بات الگ کہاں ہوئی؟ تو پھر ایک نبی کا انکار کیوں؟ کسی نبی کا اقرار تو کسی نبی کا انکار کیوں؟ کسی قانون کو قبول کر کر کسی قانون کی مخالفت و خلاف ورزی کیوں؟ یہ اگلا مضمون ابھی آنے والی آیت میں شریعت عیسوی علیہ السلام اس سے مطابق ان دونوں چیزوں کی تفصیل پیش کرنے کے بعد پھر اس شریعت کے لحاظ سے دیگر شریعتوں کے بارے میں اس شریعت اسلامیہ کے اندر کیا قاعدہ کیا اصول ہے، کوئی شریعت طریقے آگے پیچھے ہوئے ہیں، ساری شریعتیں ایک، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک، مقصد خداوندی ایک، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ ہاں حکمت اور مصلحت سے چند ایک طریقے قوموں کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ بدل کر دیے ہیں جس کو شریعت قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔